سونے آپ دی بارگاہ دے اندر آ جان، آپ دی بارگاہ دے اندر آ کے تسا انہاں واسطے بخشش منگو، اے اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرن محبوبا میں رب العالمین بڑا غفورا بڑا کریما لوجد اللہ توابا رحیما۔ فرمایا تسا توبہ کرو گے، تسا بخشش منگو گے، میں رب العالمین تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دیاں گا۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، میرے یار کی دستک سے ہوتے ہوئے آؤ۔ گرامی قدر باپ اللہ کیا فرمانا ہے، اگر ظلم کر بیٹھو میرے یار دی دہلیز تے آ جاؤ، میرے یار دی چوکھٹ تے آ جاؤ، میرے آقا تھوڑے واسطے معافی منگن گے، تسی بھی گناہ دی معافی منگو گے۔ اوے اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، تہاڈی توبہ قبول فرما لے گا۔ تفسیر ابن کثیر والے نے نقل فرمایا، میرے آقا کریم نے اپنے غلام حضرت ابو لبابہ نو بھیجا، فرمایا جاؤ بنی قریظہ دے اندر جاؤ، میرا پیغام دے کے آؤ، جو صلح ہوئی ہے اس صلح دی شرطاں تے عمل کیتا جائے۔ حضرت ابو لبابہ پہنچے نے تے اس قبیلہ والے کہتے ہیں ابو لبابہ ذرا ایک سونا مصطفیٰ کریم کا سڑے بارے کے خیال ہے۔ حضرت ابو لبابہ نے اپنی گردن تو تے ہاتھ پھیریا، نہ مطلب ہے کہ تمہارے نال لڑن واسطے تیار نے، ایک گل میرے آقا نے فرمائی سی دسنا نہیں، کوئی گل بات نہیں کرنی۔ حضرت ابو لبابہ دے دل اندر خیال آیا، اے ابو لبابہ کیا کر بیٹھا ہے، خیانت کر بیٹھا ہے، وہ ماں دے نال نہیں کیتی، باپ دے نال خیانت نہیں کر بیٹھا، تو نبیوں دے سردار دے نال خیانت کر بیٹھا ہے، اور جا کے مصطفیٰ نو کی جواب دے گا۔ حضرت ابو لبابہ آئے اور روندے روندے آئے، اترو اترو بہاندے ہوئے آئے، اے مسجد نبی دا ستون جس نو ستون ابو لبابہ کیا جاتا ہے، ایک جنجیر لئیے اپنے آپ کو جکڑیا تے بند دیتا ہے، ویساروں قطار روتے پہلے سونیا منو معاف کر دیو، سونیا میرے کو غلطی ہو گئی ہے، خیانت کر بیٹھا ہوا، میرے آقا بیکھتے رہتے نے 9 دن گزر گئے، جدو 9واں دن آیا بے ہوش ہو گئے، مرن دی حالت اندر قریب آ گئے، اللہ روتے پہلے سرکار آئے نے، فرمایا صحابہ ابو لبابہ نو کے آیا، اگر تیرے سوڑے انہاں دا جرم کا منم قبول نہیں ہویا، انہاں دی معافی قبول نہیں ہوئی، حالے ابو لبابہ حیات اندر نے اللہ کا قرآن آ گیا، فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، فرمایا جنہاں لوگوں نے اپنے جرموں کا اعتراف کر لیا، میرے یار دی دستک تے آ گئے نے، میرے یار دی چوکھٹ تے آ گئے نے، مصطفیٰ انہاں واسطے معافی منگے، اے اپنے گناہ دی معافی اللہ کو منگن گے، فرمایا محبوبہ تو منگے گا اے منگن گے، میں رب العالمین انہاں دے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ اللہ کرے کہ موقع مل جائے، وہ سونے دا نظارہ، سونے دا در تینوں میرے ویکھن واسطے مل جائے، وہ سونی دھرتی سڑی آنکھاں ویکھن لے، کیونکہ جنہاں نہیں ویکھیا نا وہ یہی کہتے رہنے عرب شریف وہ تو صدقے جاؤ تے جتھے تلیاں شریف تو
صدقے جاواں تے جتھے بکریاں یار چرائیاں گرامی اقرباء میرے آقا دے درد غلطی کرنے والا آ جائے حضور دے ہزاری زندگی دے اندر آ جائے اپنے گناہاں دی معافی منگے اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرے حضور اس وقت معافی منگن اللہ گناہ معاف فرما دینا ہے حضور کا زمانہ ظاہری چلا گیا حضور دنیا تو وصال فرما گئے نے میں اپنی گل نہیں پیا کرتا امام قرطبی نے الجامع الاحکام القرآن دے اندر نقل فرمایا امام مدارک نے تفسیر دے اندر نقل فرمایا حضور چلے گئے نے حضور اپنے مزار پر انوار کے اندر موجود نے امام عطا بھی فرماتے نے میں بیٹھا ہویا رات ویلا ایک بابا آ گیا حضور کے روزے مبارک سے بیٹھا ہویا تے کہ پیا کہنا ہے آیت کریمہ پڑھی جاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا بار بار ایس پڑھی جاتا ہے اللہ منو معاف فرما دے اللہ منو معاف فرما دے امام آقا بھی فرما دے رات دا ویلا رات گزر گئی چلا گیا ہے رات ہوئی مینوں میری اکھ لگی ہے پھر ہویا کہ سرکار خواب دے اندر تشریف لے کے آ گئے اللہ کرے اجمہ پڑھ کے تو تے میں بھی جائیے تے خواب دے اندر سرکار کا دیدار ہو جائے اگر سرکار دیدار خواب دے اندر کرا دینا تے پھر میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے خواب دے اندر ویکھے آج قریب جاب دے بھی ویکھ لے گا خواب دے اندر حضور آ جان تے اسی کہیے سکھنے اندر وہ منو ماہی ملے تے میں گل وچ پا آدمی چلا گیا رات ویلا آیا سرکار خواب کے اندر تشریف لے کے آئے نے میرے آقا نے دیدار عطا فرمایا میرے آقا نے گلاں باتاں بھی فرمایا نے فرمایا امام عطا بھی کم عطا بھی والحق الاعرابیہ وبشرہ بالجنہ امام عطا بھی اٹھنا رات کا منظر میں کے آئی ایک بابا آیا میرے بازار تے گناہ دی معافی منگتا رہا غلطی دا اعتراف کرتا رہا ہے جرمہ دا اعتراف کرتا رہا ہے امام کا بھی تو قرآن نہیں پڑھیا اللہ فرماتا ہے محبوبہ جڑا اپنی جانت تے ظلم کرواوے نا اپنے آپ تے ظلم کرواوے غلطی کرواوے محبوبہ اگر تیری بارگاہ دے اندر آ جائے تیری چوکھٹ تے آ جائے گناہ دی معافی مانگے میں رب توبہ قبول فرما لے گا اے امام تبھی جاؤ نا اس کو پیغام دے کے آؤ اس کو میرا میسج دے کے آؤ کہ اللہ نے تیرے گناہ نو معاف فرما چھوڑیا ہے نالے اللہ نے تینو جنت بھی عطا فرما گرامی قدربا حضور کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے گناہ کی معافی مانگتا ہے چاہے حضور چلے گئے ظاہری مثال ہو گیا ہے حضور قبر انور کے اندر موجود ہے امام عطا بھی فرماتے ہیں اور مفسرین فرماتے ہیں آج بھی آیت کا حکم ہوئی ہے پاکستان سے کوئی آدمی جرم کر بیٹھتا ہے گناہ کر بیٹھتا ہے میرے رسول پہ جا کے معافی مانگے حضور کا واسطہ دے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دے بڑا خوبصورت نظارہ ہے بتانے گرامی اور دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھر کی حاضری نصیب فرمائے وہ کسی عاشق نے بڑی خوبصورت بات کی ہے نا وہ کہتا ہے کہ کبھی میں حضور کے گھر پہ جاؤں تو میں پہلی بات جا کے وہاں کیا کروں گا وہ لکھتا ہے خدا جے مدینے وہ لے جاوے مینو میں روزے تے جاواں
کردا ہے یا اللہ سنو اپنے یار دا در بکھا دے اپنے یار کا دولت خانہ بکھا دے تے اے دل دے در امنگ لے کے پڑھو گے نا مسجد دا ماحول ہے جمعہ شریف دا دل ہے اور اے وہ ویلا ہے جس کے اندر ایک گھڑی ایسی ہونی ہے بندہ جڑی دعا مانگتا ہے اللہ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے ہو سکتا ہے وہ کھڑی ہوئے جتے اندر تو تمہیں عرض پہ کرتے ہوئی ہے کہ یا اللہ اپنے معبود کا در میں کھا لے پھر کوئی زبان خاموش نہ رہنے مل کے پڑھنے خدا جے مدینے لے جاوے میں روزے اپنے گناہ دی معافی منگے اللہ دے حوالہ دی بارگاہ دے اندر معافی منگے اور اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے میں ایک حوالہ پیش کر چکے ہوں بلکہ دو حوالے پیش کر چکے ہوں پہلا حوالہ حضور دی ساری حیات میں بیان کر چکے ہوں دوسرا حضور دے مثال تو بعد میں سائے حوالہ میں بیان کر چکے ہوں تیسرا حوالہ سماعت فرماؤ صاحب مدارک نے تفسیر دی کتاب بھیج دے کر لکھے آئے میرے آقا کریم علیہ السلام کا مثال مبارک ہو گیا ایک اور نوجوان آ جاتا ہے میرے آقا نے روزہ مبارک میں بیٹھ جاتا ہے مٹی اٹھا کے سر دے اندر پیا پاتا ہے ارنیاں پیا کرتا ہے روکا پیا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں میں گناہ کر بیٹھا ہوں میں نو معاف فرما دیو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیار نہ کرتا ہے یا اللہ واسطہ ہی اپنے معبود کا میری گناہ معاف ہو جائے میری غلطی معاف ہو جائے صاحب مدارک نے لکھے آئے وہ پہلا آیا تے چلا گیا نا اے آیا بیٹھا ہے ارنا پیا کرتا ہے صاحب مدارک لکھ دے رہے سنن والے نے بیان کیتا ہے فنودی من القبر قد غفر لک حضور دے مزار پرانوار دے بچو آواز آئی لوگاں نے سنے آئے حضور نے الفاظ بیان فرمائے نے میرے آقا نے فرمایا او میرے مزار تو دیان والے آ میری قبر دے آ کے اپنے گناہوں دی معافی منگن والے آ کا تو غفر لک تو میرا واسطہ پیش کیتا ہے میرے مزار تے آ کے گناہ دی معافی منگی ہے جا محمد مصطفیٰ حسنین جنانہ کا وعدہ ہے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما چھوڑیا میرے آقا دے دردی حاضری نصیب ہو جائے لیکن جڑا آدمی عشق دے نال جاتا ہے کہ تیرا میرا مقدر ہے سال کے اندر 4 بار جائیے 5 بار جائیے اور کوئی ایسے خوش قسمت بھی ہے جڑے ہر مہینے کے اندر میرے آقا دے مزار منورات تے جاندے نے لیکن یاد رکھنا دوستان گرامی 70,000 فرشتہ صبح میرے آقا دے روضے تے آندا ہے 70,000 شام نو آ جاتا ہے اور جڑا ایک
باری آ جائے دوبارہ ہوتا نمبر نہیں آتا کہ خوش قسمت ہو تسا تے اسا حضور دے صدقے دے نال اسا ہر مہینے بھی جائیے تے اللہ ساری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لیتا ہے سید احمد رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے آقا دے خاندان دے وچوں نے حضور دے نال محبت کرنے والے نے کثرت دے نال حضور دی بارگاہ دے اندر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے والے نے ہر روز اپنے مقام تے بیٹھ کے حضور دی بارگاہ دے اندر عرضاں کرتے نے سلام پیش کرتے نے موقع ملیا میرے آقا دے مزار تے گئے حاضر ہوئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا پہلے اپنے مقام تے بیٹھ کے عرضاں کرتا رہا میں آپ دی بارگاہ دے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہا سونیا ہن آپ دے مدار تے میں آ گیا ہاں پہلے دور سا جواب عطا فرما دے سونیا ہن میں نیڑے آ گیا قریب آ گیا تے سونیا ہن میں سلام کا جواب نہیں لینا میں مصافحہ کرنا ہے لکھن والا مولوی زکریا سہارنپوری ہے کتاب المناسک کتاب کا نام ہے اس دن نقل فرمایا جڑا آدمی جس قدر خواہش لے کے جاوے نا جس جگہ امنگ لے کے جاوے میرے آقا اس نے حال کے مطابق کرم فرما دے رہے آج کرتے نے سونیا پہلے اپنے مقام کے بے کے عرضہ کرتا رہا میں سلام پیش کرتا رہا تسی جواب ارشاد فرما دے رہے ہو سونیا ہن میں روز مبارک دے آ گیا سونیا میں لمبا سفر کر کے آ گیا اور سلام کا جواب نہیں لینا میں مصافحہ کرنا ہے 70,000 افراد موجود ہیں جنہوں نے شیخ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں آپ فرماتے ہیں لوگوں میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا جب سید احمد رفائی نے درد نال میرے آقا نوں پکاریا تے عرضاں کیتیاں نے سونیا اپنا دیدار کراؤ میں مصافحہ کرنا ہے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالو نا 70,000 لوگوں نے ویکھیا میرے آقا نے ہاتھ مبارک باہر نکالیا سید احمد رفائی نے میرے آقا کا مصافحہ بھی فرمایا ہے تے بوسہ بھی عطا فرما چھوڑا بڑی چاہے بڑا دل کرتا ہے چاہیے اے عرض کریے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کرو فرماؤ نا اپنے درد حاضری نصیب فرماؤ بڑا اچھا ہے زیارت دا بڑی حسرت ہے کھڑ دی بڑا اچھا ہے زیارت دا بڑی حسرت ہے کھڑ دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ میرے آقا علیہ السلام کا گھر ہے جہاں 70,000 صبح آتے ہیں 70,000 شام پاتے ہیں اور 1500 سال ہو گیا ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن جو ایک بار آ جائے وہ دوبارہ نہیں آتا فرشتوں کی تعداد اللہ جانتا ہے وما یعلم جنود ربک الا هو فرشتوں کی تعداد صرف اللہ جانتا ہے کتنے ہیں جو ایک مرتبہ آیا ہے دوبارہ نہیں آ سکتا آپ اور میں خوش قسمت ہے اگر تمنا کریں کوشش کریں تو اللہ اپنے محبوب کے در پہ ہر مہینے بلا لیتا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور پھر یاد رکھیں یہ وہ در ہے میرے آقا کی چوکھٹ انہوں نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی فرمایا کہ جس نے میری قبر اب حضور جانتے تھے نا صحابہ نے تو دیکھ لیا تھا اب ان کو تو جنت مل گئی حضور جانتے تھے کہ 1400 سال بعد بھی میرے غلام تو آئے گے نا مسجد اللہ کا کرنے والے ادا کرنے والے اور کچھ کرنے والے اب انہوں نے تو مجھے دیکھا نہیں ہوگا تو میرے آقا نے آپ کی اور میری مشکل حل فرما دی فرمایا جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا کوئی بات نہیں پریشان نہیں ہونا فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی فرمایا میری قبر کی زیارت کر لو گے اللہ تمہیں میری شفاعت عطا فرمائے یہ آخری بات ہے ٹائم ہو گیا ہے ذوق والی بات پیش کرنا علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو کبوتر ہے نا حضور کے روزے مبارک پہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ اوپر سے نہیں گزرتے
اور کچھ کہتے ہیں گزرتے ہیں۔ علماء کے دو گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں گزر جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں بیٹھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اوپر نہیں بیٹھتے، آس پاس سے گزر جاتے ہیں۔ یہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن علامہ ساوی نے، یہ تفسیر کی کتاب ہے، عربی کے اندر بھی 3 جلدوں کے اندر ہے، اس کے اندر امام ساوی نے بڑا خوبصورت بات کی ہے اور سمجھنے والی ہے، اور آپ کی سبحان اللہ کی وجہ چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے روضہ مبارک میں قبول پر بیٹھتے ہیں۔ کیوں بیٹھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو صحیح ہے نا، جو بیمار نہیں ہے، وہ ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، اوپر نہیں جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو بیمار ہو جاتا ہے وہ کہیں اور نہیں جاتا، اپنے پروں کو روضہ رسول کے ساتھ مس کر لیتا ہے، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گرامی کے دربار میں بڑی مدد کی گل بیان کرتا ہوں۔ سعودی حکومت نے بڑی پابندی لائی کہ کبوتروں کو دور کیتا جائے، کبوتر چلے جان ایک گند پھیلا دے گے، حاجی آ کے دانا پا دے گے اور گند پھیلتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، اور حاجیوں کو منع کر دیتا گیا خبردار کوئی کبوتروں کو دانا نہ پائے۔ تاریخ دیا کتابوں کے اندر ایک گل موجود ہے، لیکن جنہوں نے یار دے نال، جنہوں نے یار کا قرب نصیب ہو گیا، وہ یار کو چھڑ نہیں سکتے۔ بلال کو پوچھنا جد لمے میرے آقا دے نال گزارے نے ہو گئی پیا ماردا ہے، بلال کہندا ہے نا جان جا سکتی ہے، روزہ میرے آقا دا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کبوتر ہے پرندہ لیکن جانتا ہے کہ مینوں کامیابی ملنی ہے، سرکار دے روزے دے نال ملنی ہے۔ سعودی حکومت نے پابندی لا چھوڑی، خبردار کبوتراں نوں دانا کوئی نہ پائے، اور کبوتراں نوں دانا کوئی نہیں پیا پاندا، لیکن یار دا ڈر نہیں پہ چڑھدے، بھوکے مری جاندے نے میرے آقا دے روزہ دے قریب دے نال۔ کیوں نہیں در پہ چڑھدے؟ اے اعزاز کتھوں ملیا ہے؟ اٹھاؤ سیرت دیا کتاباں، امام حلبی نے سیرت حلبیہ دے اندر نقل فرمایا جس رات میرے آقا ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ شریف کے اندر، میرے آقا نے ایک پہاڑ دے پر ڈیرا لایا، ایک کبوتری آ گئی ہے، اس نے غار دے باہر جالا لا چھوڑیا، میرے آقا اندر تشریف لے گئے، کافروں کو پتہ نہ چلیا، اس کبوتری نے میرے آقا دے نال وفاواں کیتیاں نے، اج میرے آقا مزار دے اندر رہ کے انہاں دے نال وفاواں پہ کر دے رہے، اور جتنا زور لانا ہے لا لو، میں میرا در چھڑ کے نہیں جا سکتے، کیونکہ اس دی کبوتری نے میرے نال وفا کی دی ہے۔ اج جڑی نسل پہ چلتی ہے کبوتراں دی، اور روزہ رسول تے اسی کبوتری دی نسل آ رہی ہے، جڑے میرے آقا دے نال وفاواں کردے نے، یہودی زور پھیلاندے نے، لیکن او دور نہیں رہ سکتے، او کہندے نے اچھیاں لمبیاں بھولا کھجوراں تے پتر جناں دے ساوے تے جس دم نال او برید اساڑی تے سانو او دم نظر نہ آوے، سنیاں سنیاں اور گلیاں دے سن تے ویڑا وڈ وڈ اور کھاوے، یار فریدا اساں اتے کی لینا، او جتھے یار نظر نہ آوے۔ فرمایا اگر اپنی جانوں کے ظلم کر بیٹھو، میرے محبوب کی در دولت پہ آ جاؤ، روزہ رسول پہ آ جاؤ، اور اپنے گناہ کی بخشش تم بھی مانگو، اللہ کے محبوب بھی مانگے، فرمایا اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ساری گرامی حاجی کے قابل روا کہاں ہے؟ جا نہیں سکتے، دل میں تمنا رکھنی چاہیے، خواہش رکھنی چاہیے، اور یہ حکم ہونی چاہیے یا اللہ اپنا گھر بھی دکھا دے، اپنے محبوب کا گھر بھی دکھا دے۔ وہاں پیسے نہیں دے کے جاتے، وہاں محبت کی دی جاتی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، دل کی دولت، دل کا تقوی، دل کی محبت وہاں پہنچتی ہے۔ اللہ ہم سب کو